مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس، خطے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ، پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور۔ آرمی چیف کا تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور۔ آرمی چیف نے کہا، جنگ مسلط کی گئی تو بھارت کو ہر محاذ پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی افواج لائن آف کنٹرول کے معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ وزیر اعظم سے سعودی، اماراتی اور کویتی سفراء کی ملاقاتیں، خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاکستان سے اظہار یکجہتی کرنے پر تینوں سفراء کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان نے دہشت گردی کی ہر شکل میں مذمت کی، بغیر کسی ثبوت پہلگام واقعے پر بے بنیاد بھارتی الزامات کو یکساں مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ، پاکستان کی کامیابیوں کو خطرے میں ڈالنے اور ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ سے ہٹانے کی بھارتی کوششیں ناقابل فہم ہیں۔ مودی سرکار کے فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاناما، ڈنمارک کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا، بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل کرنا معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں وزراء خارجہ کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قریبی رابطے پر اتفاق۔ سنتاس معاہدے پر بھارت نے کام ہی غیر قانونی کیا ہے۔ معاہدے میں لکھا ہے، نیا معاہدہ ہونے تک یہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ 8 مئی یا بعد میں بھارت کے خطوط کا جواب دیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، جب تک پالیسی وضع نہیں کر لیتے، جب جواب کی پوزیشن میں نہیں، بھارت کو جواب معاہدے کی شقوں کے مطابق دیا جائے گا۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ایرانی سفارتخانے آمد، ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا مقدمی سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کا حالیہ دنوں میں ایرانی شہر بندر عباس میں بم دھماکے پر اظہار افسوس۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ سربراہ JUI نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مودی خطے میں جنگی سیاست کے ذریعے اپنی بقا چاہتا ہے، ہم بھارت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان سے لڑائی کر کے ہمیشہ اپنا نقصان کیا۔ پہلگام واقعے کا بینیفیشری کون ہے؟ بغیر ثبوت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگانا بھارت کا وتیرہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیقی بھارت پر سخت تنقید، بولے ہم خطے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، مسئلہ کشمیر کے پرامن حل تک خطے میں امن کا قیام ناممکن ہے۔ بھارت سچائی کا سامنا کرنے سے گھبرا گیا، بھارت نے وزیر اعظم شہباز شریف کا یوٹیوب چینل بلاک کر دیا۔ شہباز شریف کے کاکول اکیڈمی پاسنگ آؤٹ سے خطاب بھارت کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ وزیر اعظم کے چینل پر تقریر چلنے کے بعد بھارت کی شکایت پر تقریر یوٹیوب سے ہٹا دی گئی۔ یوٹیوب انتظامیہ کے مطابق تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیشرفت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی، جس کے مطابق یہ درخواستیں 8 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کی گئیں۔ درخواستوں پر سماعت قائم مقام چیف جسٹس سرفراز جوگر اور جسٹس محمد آصف کریں گے۔ اور تھائی لینڈ میں ہوگی پاک بھارت باکسنگ جنگ، سندھ پولیس کے کمانڈو شہیر آفریدی کا 3 مئی کو بھارتی حریف ترجوت سنگھ باوا سے ہوگا مقابلہ۔ شہیر آفریدی بھارت کا غرور خاک میں ملانے کے لیے تیار، فتح کی صورت میں شہیر آفریدی کا شمار دنیا کے 50 بہترین باکسرز میں ہوگا۔ شہیر آفریدی نے اب تک 17 مقابلے لڑے، 15 میں کامیاب رہے، 1 ہارے اور برابر رہا۔ شہیر آفریدی نے بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ کا تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا۔